وہ ایسی تھی نہیں، پر پتہ نہیں کیوں اسے آج کل دراب کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، جیسے اس دن کمرے میں اس کے بارے میں سوچتے ہی سرخ ہو گئی، جیسے اسے گور گور کر دیکھتا۔ اف، وہ اس کے لفظ پر جو مسلسل اس کے کانوں میں گونج کر اس کی نیندیں اڑا رہے تھے، اس وجہ سے وہ اس سے گھبرا رہی تھی۔ بکواس بند کرو اور لے کر جاؤ کام چور کہیں کی۔ نوشین اسے جھڑکتی ٹرے اٹھا کر باہر لان میں چلی گئی جہاں سب بیٹھے تھے۔ پیچھے مشی منہ بنا کر رہ گئی۔ میں نہیں جا رہی، خود ہی حور یا پری دے کر آئیں گی، جا کر کہتی ہوں ان سے۔ وہ خود سے کہتی جیسے ہی مڑی تو سامنے ہی جس سے بھاگ رہی تھی وہ موجود تھا۔ کیوں نہیں تم لے کر آ رہی تھی؟ وہ مصنوعی غصے سے کہتا تھوڑا آگے آیا تو مشال خود بخود پیچھے ہٹی تو کاؤنٹر سے جا لگی۔ دراب نے آگے بڑھ کر کاؤنٹر کے دونوں طرف ہاتھ کر کے اسے بالکل قید کر لیا اپنے حصار میں۔ بتاؤ، اس نے پھر سے اس کے کان میں پوچھا۔ مشال اس کے اتنا قریب ہونے پر سانس روک گئی، پھر گھبراہٹ میں ہمیشہ کی طرح جو منہ میں آیا بول گئی۔ وہ دراب بھائی، پیر میں تھوڑی موچ آ گئی تھی اس لیے۔ اس کے بہانے پر دراب اپنی مسکراہٹ کو روکنے لگا۔ مشال نے ڈرتے گھبراتے آنکھیں اوپر کر کے اسے دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، اپنے جذبوں سے چور آنکھوں سے۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ کوئی آ جائے گا دراب بھا۔ اس کا ابھی فکرہ منہ میں ہی تھا جب دراب نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ شش! پھر اس کا چہرہ اوپر کر کے بولا، مشال، کیا تم میری ہمسفر بنو گی؟ اس کی بات پر مشال کی آنکھیں پھٹ گئیں، شرم سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ اسے ڈر تھا کہ کوئی آ نہ جائے۔ دراب تو جیسے اسے پاگل لگ رہا تھا، پرپوز کر رہا تھا اس جگہ پر، کچن میں۔ اگر کسی اور کی بات ہوتی تو وہ ہنس ہنس کے پاگل ہو جاتی اور پتہ نہیں کتنا مذاق اڑاتی، پر یہاں تو اس کا ہی مذاق بنا ہوا تھا۔ اسے دراب کی بے وقوفی پر رونا آ رہا تھا۔ دراب بھی شاید کچھ سمجھ گیا تھا۔ اپنی بے وقوف حرکت پر شرمندہ ساتھ مسکراتا پیچھے ہٹا اور بالوں میں ہاتھ پھیرتا اپنی مسکراہٹ دبا کر یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ مشال کے چہرے پر بھی نہ دکھنے والی مسکان تھی۔ کیا کروں یار، تمہیں دیکھنے کے بعد دل پر کنٹرول ہی نہیں رہتا۔ یہ سب اس دل کی بے وقوفی ہے۔ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا تمہیں کچن میں پرپوز کرنے کا۔ خیر، میں تمہارا انتظار کروں گا کمرے میں۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا چلا گیا۔ مشال پر ایک اور بم گرا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ پاگل تو نہیں ہے؟ میں کیوں جاؤں اس کے روم میں؟ پہلے ہی کہہ رہا ہے تمہیں دیکھنے کے بعد کنٹرول نہیں رہتا، پھر پتہ نہیں۔ توبہ توبہ مشی، کیا سوچ رہی ہو؟ پہلے اس کی نقل اتاری، اپنی سوچ پر توبہ پھر خود ہی کرنے لگی۔ فراز صاحب اب حسن اور نوشین کی شادی کرنا چاہتے تھے، اس لیے آج وہ ملک ولا میں شادی کی تاریخ لینے آئے تھے۔ انہوں نے تو کچھ دن پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اب سب کی رضامندی سے شادی کی تاریخ کے بابت سب لاؤنج میں بیٹھے بات کر رہے تھے۔ پھر 1 مہینے کے بعد کی تاریخ رکھی گئی۔ حماد صاحب نے دوسرا بھی فیصلہ سب کو بتا دیا تھا کہ نوشین سے دراب بڑا ہے، اس لیے اس کے ساتھ ہی ہم دراب کی بھی شادی کر رہے ہیں۔ اب اتنے اچھے فیصلے پر کس کو اختلاف ہو سکتا تھا؟ پھر سب خوشی سے راضی ہو گئے۔ اب مشال اور نوشین کی شادی ساتھ میں تھی۔ نوشین کو تو پتہ تھا اس کے شادی کے دن قریب ہیں، پر مشال پر اچانک ایک کے بعد ایک حادثوں سے بکھلائی ہوئی تھی۔ اس سے آئمہ بیگم نے ساتھ بیٹھ کر محبت سے اس کی رائے پوچھی اور اسے سمجھایا بھی۔ وہ دل سے تو دراب کے لیے راضی تھی، اپنے رب کی بہت شکر گزار تھی کہ جس مخلص رشتے کے لیے دل نے دھڑکنا سیکھا اب تاعمر اس کے لیے ہی دھڑکے گا۔ پھر اس نے شرما کر ہاں کر دی۔ آئمہ بیگم خوش ہو گئیں۔ حماد صاحب نے دراب سے پہلے ہی اس کی رائے لے لی تھی، اور دراب کو مشال کے علاوہ چاہیے ہی کیا تھا۔ گھر میں سب کے چہرے پر خوشی کی ایک مسکراہٹ تھی، اور حور اور پری کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ دونوں اپنی اپنی پریشانی بھول کر خوشی میں مگن تھیں۔ وقت کم تھا، اس لیے سب تیاریوں میں مگن تھے۔ دراب کے بلانے پر مشال نہیں گئی تھی اس کے کمرے میں، اور اس بات پر دراب کو غصہ نہیں، مزید پیار آیا مشال پر۔ وہ بہت خوش تھا۔ مشال جیسی جیون ساتھی ملنے والی تھی، جسے محبت سے پہلے اپنی عزت کی فکر تھی، رشتے کی فکر تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ سچ میں کچھ غلط کرتا اس کے ساتھ، وہ تو صرف اسے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔
جو جذبات میں آ کر اس نے کچن میں ہی اقرار کر دیا اور مشال کے سامنے خود کو بے وقوف ثابت کر دیا۔ وہی غلطی درست کرنا چاہتا تھا، پر اب اس نے شادی کی فرسٹ نائٹ کو ہی اظہار کے لیے چنا تھا۔ اب اسے اس کا بے صبری سے انتظار تھا کہ کب مشال مکمل اس کی دسترس میں آئے گی، اور اس سب کے بعد دراب کو چاہیے ہی کیا تھا؟ حور سفیان کے چہرے سے نہ کوئی غصہ محسوس کر رہی تھی، نہ کوئی شرمندگی۔ وہ بغیر تاثرات کے چہرہ لیے آتا اور سب سے ہنسی مذاق ملنے کے بعد واپس چلا جاتا۔ اس نے سوچا کہ وہ اس سے کہہ رہا تھا، حور تم پہلے تو ایسی نہیں تھی، پر اب خود کو نہیں دیکھتا، پہلے غلطی کرنے پر سوری کرتا تھا، اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا، پر اب ایسا کچھ نہیں تھا، وہ بالکل بدل گیا تھا۔ اسے سفیان کے بدلنے پر بہت رونا آ رہا تھا۔ کچھ بھی تھا، وہ اسے لوفر آوارہ کہتی تھی، پر وہ اسے اپنے بچپن کا دوست مانتی تھی۔ کبھی کبھی اس کی حرکتوں سے چڑ جاتی تھی، اس کے ذو معنی الفاظوں سے چڑتی تھی جو اسے بالکل سمجھ نہیں آتے تھے، پر اب وہ بالکل سمجھ گئی تھی۔ اسے سفیان کی جو حرکتیں تھیں ان سب سے جیسے نفرت ہونے لگی تھی، اور اب وہ بھی سب کچھ بھلانے کی کوشش کرتے شادی کی خوشی میں مگن تھی۔ وہ بھی ظاہر ایسے کر رہی تھی جیسے اسے اب سفیان سے نفرت ہے، اس کے آنے اور جانے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہی سب سفیان کو اپنے فیصلے کو مزید مضبوط بنا رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا اسے اب کیا کرنا ہے، اس کے لیے اس نے مکمل تیاری کر لی تھی، اب صرف اچھے موقع کا انتظار تھا، اور اسے پتا تھا اسے بہت جلد ملنے والا ہے یہ موقع۔ شام کا ٹائم تھا، سب گھر پر تھے، حماد صاحب، احمد صاحب اور دراب تینوں روم میں بیٹھے بزنس کی باتیں کر رہے تھے۔ عالیہ بیگم اور آئمہ بیگم مل کر شادی کی باتیں ڈسکس کر رہی تھیں، انہیں بہت تیاری کرنی تھی۔ مشال تو اب دراب کے سامنے نہیں آ رہی تھی، ایک ہی گھر میں وہ اس سے چھپی چھپی پھر رہی تھی، جو کافی مشکل تھا۔ ابھی ابھی وہ اپنے کمرے میں تھی، نوشین، پری اور حور کے لیے کچھ چٹپٹا کھانے کو بنا رہی تھی، ان کی فرمائش پر۔ آئمہ بیگم کے بہت بے عزتی کرنے کے بعد بھی وہ دونوں ڈھیٹ کی ڈھیٹ تھیں۔ دونوں کا کہنا تھا پھر کہاں ایسے دن ملیں گے کچھ دنوں کی دلہن کے ہاتھ سے کھانا بنانے کے۔ اور اب وہ بیچاری کچن میں تھی، اور یہ دونوں عالیہ بیگم اور آئمہ بیگم کی کبھی باتیں سنتی تو کبھی خود میں خسر پسر کرتی۔ پری آدھی صوفے پر تھی اور آدھی زمین پر، اور حور دونوں پاؤں اوپر کر کے بیٹھی تھی۔ دونوں ایسی پوزیشن میں تھیں جب پری کے کان میں ایک انجانی اور ایک جانی پہچانی آواز کان میں پڑی۔ جو جانی پہچانی تھی اس پر اس کا سانس رک گیا۔ تھوڑی دیر پہلے کی خوشی ہوا ہو گئی اور جھلملاتے چہرہ سفید پڑ گیا۔ دو مردانہ آوازیں لاؤنج میں گونجیں، جس پر سب کا چہرہ کھل اٹھا۔ شہریار بھائی اور کمیل بھائی آ گئے، سب سے پہلے حور چیخی، اور وہ دونوں مسکراتے ہوئے اندر آئے۔ پری جلدی سے اٹھ کر بیٹھی اور اپنا بلیک دوپٹہ اپنے اوپر اوڑھ لیا۔ وہ دونوں بھرپور انداز میں مسکراتے ہوئے سب سے ملنے لگے۔